شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفائے راشدین کے بارے میں آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس، اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کریں گے۔ نام و نسب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ ہے۔ یہ سلسلہ نسب ہے، اور قریش کا سلسلہ نسب جس طرح بیان کیا جاتا تھا۔ مرہ پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسب پر مل جاتے ہیں، اور بات بار مراتب آبا ایک ہی درجہ میں ہیں، کیونکہ دونوں میں مرہ تک 6 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی 6 پشتیں اگر پیچھے جائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 6 پشتیں پیچھے جائیں، تو جو مرہ تھے، جو بھی ہم نے پڑھا ہے، وہاں پہ جا کے دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، یعنی وہاں سے پھر ایک ہی جو ہے نا خاندان وہ بن جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن کعب بن سعد ہے۔ یہ ابو قحافہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے جو والد تھے، ان کی چچا زاد بہن تھی، کزن، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی شادی اپنی کزن سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا لقب تھا ام الخیر کے نام سے مشہور تھیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان ہے۔ ابو قحافہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابو قحافہ کنیت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اصل نام ان کا عثمان تھا۔ آپ کو زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، اور یہ سیرت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی صحابی کا نام جس میں شرک قسم کی کوئی چیز پائی جاتی تھی، یا کوئی ایسی چیز پائی جاتی تھی جو ایک نامناسب ہے، جیسے اس میں کسی کا نام فرض کریں آگ سے متعلق ہے یا ایسی غلط اس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل فرما کے اچھا نام رکھتے تھے۔ تو عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ آپ کا نام عتیق بھی تھا، مگر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 500 کے قریب کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، وہ اپنی ایک کتاب، تاریخ کی کتاب جو تاریخ الخلفاء، اس میں لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عتیق آپ کا نام نہ تھا بلکہ لقب تھا۔ لقب مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ویسے ایک اعزازی طور پہ نام دیا جاتا ہے، جیسے ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا لوگوں کا خیر خواہ ہے، یا اس طرح کا کوئی لقب دے دیا جائے۔ یا ایک بچہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت ذہین ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو جناب آئنسٹائن ہے، تو یہ جو اس طریقے سے کہا جاتا ہے، یہ اس کو لقب دینا کہتے ہیں، اس کا اصل نام نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے موافق نار یا دوزخ سے عتیق یا آزاد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوزخ سے آزاد یعنی عتیق فرمایا تھا۔ عتیق کا عربی لفظ ہے، تو اس کا اردو میں مطلب یہ ہے آزاد، دوزخ سے آزاد شد۔ بعض نے کہا کہ حسن و جمال کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ بعض کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جا سکے، پس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ یہ مختلف رائے ہیں، تاریخ میں اس طرح مختلف لوگوں کی رائے ہوتی ہے۔ تفسیر میں بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر خاص طور پہ جب آپ پڑھیں تو اتنے زیادہ اقوال آتے ہیں کہ امام جو ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد تھے، مالک جو ہیں، وہ ان کی یہ رائے ہے، اور جو ہے ان کی قتادہ کی یہ رائے ہے،
فلاں کی یہ رائے ہے، مختلف یعنی جو ہے نا ان کی رائے لکھی ہوتی ہے۔ تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے، کیونکہ آپ نے بے خوف ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلا تعمل تصدیق فرمائی اور صدق کو اپنے اوپر لازم کر لیا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ معراج کے متعلق بھی آپ نے کفار کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھلائی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی تصدیق فرمائی۔ یہ بڑا ہی سنگین اور مشکل مرحلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے واپس ہو کے آئے اور آ کے بتایا، اور سورت بنی اسرائیل میں جیسے شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات ہی لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، یعنی ایک رات میں ہی۔ تو ویسے تو وہ سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، تو اس پہ تو کفار مکہ نے ایک جو ہے نا طوفان بدتمیزی مچا دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اب لے دیکھیے انہوں نے نئی بات کر دی ہے، آج تو پکڑے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج نہیں ہم مانیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ کون مسلمان جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اب بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا اچھا اب آپ بتائیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اس طرح میں راتوں رات مسجد اقصیٰ پہنچ گیا ہوں مسجد حرام سے اور میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو یہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے، بتائیں فٹافٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے دوست کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میرے دوست نے کہا تو بالکل سچ گئے۔ تو سبحان اللہ، یہ بات تھی۔ تو اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا پھر لقب ملا کہ آپ نے سچ کہا، اور یہ ان کا لیول تھا۔ انہوں نے یہ نہیں پھر کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں، انہوں نے کہا ان کو اتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان کا لیول ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرے دوست یعنی میرے محبوب حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے تو پھر سچ کی ہے، میں بعد میں جا کے پوچھ لوں گا، لیکن انہوں نے سچ کہا۔ تو اس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا۔ اور پھر یہ نہیں ہے وہاں پہ، یعنی اس کے بعد بھی جیسے بیان کیا جا رہا ہے نا کہ صدق کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اور وہ باقی آپ کو روایات پتہ ہے، اب یہ ظاہر ہے ہم اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتے، سچائی کی کیا اہمیت ہے اور جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر کیا معاملت کرتا ہے۔ معراج کے متعلق بھی آپ نے کفار کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھلائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تصدیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال اور 2 مہینے چھوٹے تھے، لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن یہ روایت بہت ہی کم شاذ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ تر روایات جو ہیں، زیادہ تر بات جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز اور ایک کہہ لیں کہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ نے پردہ فرمایا ہے وہ بھی 63 سال میں ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ کے بعد خلیفہ بنے اور ان کی مدت خلافت بھی تقریباً 2 سال تھی، تو جب وہ انہوں نے بھی وفات پائی تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی، تو اسی وجہ سے بنتی ہے نا، 2 سال چھوٹے تھے 2 سال پورے کر کے، تو پھر ان کی بھی 63 ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن ہوئے۔ اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکے میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش پائی، تجارت کی غرض سے آپ باہر سفر میں بھی جایا کرتے تھے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جو کہ بہت ہی بڑی ایک واقعہ ہے، اور مدینہ میں ہی دائی اجل کو لبیک کہا، یعنی مدینہ میں ہی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ عہد جاہلیہ یعنی اسلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بیہیویئر تھا، کیا کریکٹر تھا، کیا کیا کرتے تھے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اور ظاہر ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال جیسے ابھی بات کر رہے ہیں چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوی نبوت کیا ہے، تو وہ 38 یعنی 38 سال کے ہوں گے اس ٹائم،
تو باقی جو ان کی زندگی تھی، یا ہم سیرت النبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو مطالعہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اس طرح زندگی گزاری، 15 سال کے تھے یہ کیا، 20 سال کے یہ کیا، 25 سال کی عمر میں شادی کی، پھر یہ ہوا، پھر تجارت کے لیے گئے، بکریاں چرائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، ان کی زندگی میں کیا چل رہا تھا؟ تو یہ بھی ایک اہم سوال بنتا ہے اور اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا بیان کر دیں کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے مقدس ترین ہستی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہیں. تو ان کا کیا مقام اور کیا شان ہے. عہد جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں قریش کی شرافت و حکومت 10 خاندانوں میں منقسم تھی، یعنی 10 بڑے سردار خاندان تھے. ان معزز سردار خاندانوں کے نام یہ ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہاشم، یعنی یہ 10 بڑے قبیلے تھے، بڑے خاندان تھے جن کی ایک طرح سے حکمرانی تھی مختلف ایریاز میں، وہ بھی ہم پڑھیں گے. ہاشم نمبر 1، نمبر 2 امیہ، نمبر 3 نوفل، نمبر 4 عبد الدار، نمبر 5 اسد، نمبر 6 تمیم، نمبر 7 مخزوم، نمبر 8 عدی، نمبر 9 عج اور نمبر 10 سہم. ان میں بنو ہاشم کے متعلق سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، بنو نوفل کے متعلق بے زاد حاجیوں کو توشہ اور زاد سفر دینا تھا. بنو عبد الدار کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی اور دربانی تھی. بنو اسد کے متعلق مشورہ اور دار الندوہ کا اہتمام تھا. بنو تمیم کے متعلق خون بہا اور تاوان کا فیصلہ تھا. بنو عدی کے متعلق سفارت اور قومی مفاخرت کا کام تھا. بنو عج کے پاس شگون کے تیر تھے. موسم کے متعلق بتوں کا چڑھاوا رہتا تھا. بنو تمیم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کیا کرتے تھے. بنو تمیم کے تھے ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق، تو یہی اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہی فیصلے کرتے تھے خون بہا کا اور تاوان کا فیصلہ. تمام قریش اس کو تسلیم کرتے، اگر کوئی دوسرا انکار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دیتا تھا. اسی طرح بنو عدی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارت کی خدمت انجام دیتے، جو سفیر بنتا ہے، جیسے ایمبیسڈر ہوتا ہے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں. تو دوسرے ملکوں یا دوسری بادشاہت کے ساتھ جب کبھی اہل مکہ نے کوئی انٹریکشن کرنی ہوتی تھی، کوئی وفد بھیجنا ہوتا تھا، کوئی بات چیت کرنی ہوتی تھی، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا تھا. اور ان کے خاندان میں یہ بات تھی، پہلے ان سے کوئی بڑے ہوں گے جو کرتے تھے، پھر حضرت عمر یہ کام کیا کرتے تھے. اور میدان جنگ میں بھی سفیر بن کر جاتے اور مقابلہ میں قومی مفاخر بیان کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاوہ اس شرف و فضیلت کے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار اور منجملہ 10 سرداران قریش کے ایک سردار تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے. یعنی مکے کی ایک اچھی خاصی امیر شخصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے. مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے اور مہمانوں کی خوب مدارت و تواضع بجا لاتے. لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لیا کرتے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا صاحب الرائے سمجھتے تھے. صاحب الرائے مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اعلیٰ رائے رکھنے والا، انتہائی اعلیٰ عقل والا، سمجھدار انسان، اچھا مشورہ دینے والا، اچھی رائے رکھنے والا. جیسے آج کل آپ کہہ لیں کہ بڑا انٹلیکچوئل قسم کا کوئی بندہ ہو، بڑا دانشور قسم کا بندہ ہو، جس کے ساتھ جا کے کوئی مشورہ کیا جا سکے کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ کیا مشورہ ہے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مجھے، اور لوگ ان کے مشورے پہ عمل کریں. یہی وجہ تھی کہ ابن دغنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رستے سے جب کیا مکہ سے رخصت ہو چکے تھے واپس لے آیا تھا. یہ واقعہ ہے سیرت النبی میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابن دغنہ ایک صحابی تھے، جیسے انہوں نے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ جو ہے نا ایک دفعہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور بڑا جب ہجرت کے حوالے سے، تو رستے میں وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس طرح مکے کے لوگوں نے مجھے نکال دیا، تو وہ انہوں نے پھر آپ کو واپس لے کر آئے تھے. اچھا، آپ انصاب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے.
جیسے نسب کی بات ہو رہی تھی، ابھی ہم نے اتنا لمبا نسب پڑھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا شروع میں، تو باقیوں کے نسب کیا ہیں؟ اپنا ہمارے دور میں، آج کے دور میں تو اپنا نسب جو ہے نا دادے سے پردادے سے آگے پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو، ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں لوگ اپنے پتہ نہیں کہاں تک نسب یاد رکھتے تھے. جیسے ابھی سیرت کی کتابوں میں اور یہ تاریخ کی کتابوں میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہاں تک مرہ اور کعب بن لوی بن، وہ سارا پڑھا ہے نا. اور اسی طریقے سے جو ہے نا اپنا یاد رکھنا تو اور بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقیوں کے بھی انساب کے ماہر تھے. یعنی کسی بھی بندے کے بارے میں کہا جاتا کہ اس کے ابو کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، پردادا کا کیا نام ہے، لکڑ دادا کا کیا نام ہے، تو ان کو پتہ ہوتا تھا. تو یہ انساب کے ماہر تھے. اور صرف انصاب کے ہی ماہر نہیں تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اخبار عرب کے بھی ماہر تھے. یعنی اب عرب کی خبروں کے، یعنی کہ کون سا واقعہ کب ہوا تھا، کون سے عربوں نے کس کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور فلاں فلاں ہوا تھا، کون سے واقعات کب ہوئے تھے. جیسے کہ قریش کے ہی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو عراق کا بادشاہ تھا جس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے عربوں کے ساتھ بھی جنگ کی. اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں یعنی عدنان یا ان کے بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی. تو اب یہ ایک واقعہ ہے نا، تو یہ خبر ہے، یعنی ایک اہم واقعہ ہے. اخبار عرب اس کو کہتے ہیں یا ایام عرب. تو ان کو بھی یاد رکھنا اور ان کا پتہ ہونا یہ بھی ایک بڑی کمال کی چیز تھی. یہ ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی ماہر تھے. آپ طبعاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے تھے. یعنی آپ کی عادت یہ تھی، یعنی ایک طبیعت مزاج یہ تھا کہ آپ کو بری چیزیں اور کمینہ خصلتیں یعنی کہ کمینگی والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے آپ ہمیشہ پرہیز کرتے تھے، بچتے تھے. یعنی اسلام سے پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی. یعنی ابھی اسلام کی بات بھی نہیں ہے، اسلام حضور پاک نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی اپنی جوانی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے کبھی قریب نہیں گئے، حالانکہ اس وقت تو کوئی پتہ نہیں تھا یہ منع ہے نہیں منع. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعوذ باللہ کبھی نہیں. اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور مروت ظاہر ہو جائے. یہ گفتگو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں. یعنی پھر آپ نے بھی ان کی تصدیق کی کہ ابو بکر یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نہیں پیتا تھا، نعوذ باللہ. یعنی انہوں نے بالکل سچ فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر مجسم یعنی نیکی سراپا نیکی تھے، جس کو اردو میں کہتے ہیں سراپا نیکی. پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک سارے نیکی ہی نیکی تھے، سراپا مجسم تھے. بے عیب تھے، سلیم الطبع تھے، حق پسند و حق پرور تھے. یعنی حق کی بات کرتے تھے. یہی سبب تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے کچھ بھی پسو پیش نہ کیا. پسو پیش نہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریزسٹنس نہیں کی، کوئی بھی آئیں بائیں شائیں نہیں کیا. یعنی کوئی نہیں کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں غور و فکر کروں گا، یا اچھا چلو دیکھتے ہیں. مطلب نہیں، انہوں نے کہا اچھا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے وحی آئی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مان لاتا ہوں. اور یہ ایک اور جگہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ ضرور پسو پیش کیا کہ تھوڑا سا یہ اچھا یہ وہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ آپ کے دوست تھے، آپ کو صحیح اچھی طرح سے جانتے تھے، اندر سے جانتے تھے اور ان کو صحیح پتہ تھا. تو اس لیے ان کو پہلے سے یہ ایک گراؤنڈ بنا ہوا تھا کہ یہ بہت ہی اللہ کی کوئی برگزیدہ ہستی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پسو پیش نہ کیا، فوراً قبول کر لیا اور نصرت و امداد کا وعدہ فرمایا. پھر وعدہ کو نہایت خوبی کے ساتھ پورا کر کے دکھایا.
ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز ابو بکر صدیق، یہی جو میں آپ کو بتا رہا تھا، بجز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش کیا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز نبی کے اور کسی پر جو ابو بکر صدیق سے بہتر ہو آفتاب طلوع نہیں ہوا۔ سمپل سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی بجز نبی کے اور کوئی شخص نہیں ایسا ابو بکر صدیق کے علاوہ جس پہ سورج طلوع ہوا ہو۔ کہ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ مطلب بنتا ہے۔ چونکہ آپ قریش میں ہر دل عزیز تھے، اس لیے بہت سے لوگ آپ کے سمجھانے سے ایمان لے آئے۔ ہر دل عزیز کا مطلب ہوتا ہے بڑا فیورٹ، بڑا مشہور، لوگ اس کی دل سے عزت کریں۔ ہر دل عزیز مطلب ہے ہر دل کو وہ عزیز پیارا لگنا، ہر دل کو، ہر کوئی کہے نہیں یار ابو بکر صدیق تو بہت اچھے ہیں، وہ دیکھیں غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس کی بیواؤں کی مدد کر دیتے ہیں جب ضرورت پڑے، کسی کے گھر کھانا نہ ہو تو وہ جا کے ان سے مانگ لیتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سواری چاہیے اس کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس طریقے سے۔ یہ اسلام سے پہلے کی باتیں، اسلام کے بعد جو ہوا وہ پھر ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دل عزیز تھے، اس لیے بہت سے لوگ آپ کے سمجھانے سے ایمان لائے، جن میں عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ راشد، طلحہ بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص جیسے حضرات شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف، ٹھیک ہے، اور بھی ایک دو صحابی جو بڑے یعنی عشرہ مبشرہ کے کافی جو ہے نا صحابی جو ہے نا اس میں شامل ہیں۔ تو بہت اہم صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ اسلام لائے تھے۔ اچھا، اب اسلام کا دور شروع ہوتا ہے کہ جب اسلام کا دور شروع ہوا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معاملہ تھا؟ عہد اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب کو پتہ ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس نے نماز پڑھی؟ میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی افضل ہیں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے یہ سن کر سخت غصہ کیا اور فرمانے لگے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت تک زندہ رہوں گا۔ ارے یہ دونوں اسلام کے لیے بمنزلہ سر کے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور لڑکوں میں سب سے پہلے علی ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی تھی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یعنی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، اگر کبھی آپ کو ساتھ چھوڑا ہے تو کب چھوڑا ہے؟ اجازت لے کے کہ حضور آپ کو کام ہے یا مجھے اجازت دیں تو پھر میں، ورنہ نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں ہے کہ جب مرضی کوئی بندہ کی جدھر کو مرضی چلا جائے، اجازت لے کے۔ تو اس کا تو مطلب یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کی محبت میں ہجرت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو باقی ان کے بیوی بچے سارا کچھ تو مکے میں رہ گیا تھا، وہ اکیلے آئے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اسی بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اذہما فی الغار، یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے، اور وہ سارا واقعہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ وہ تو قریب آ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جن دو کا تیسرا اللہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ خوف نہ کریں۔ اور اسی وجہ سے اب ایک محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے، یار غار، بہت محاورہ استعمال ہوتا ہے یہ
یار غار ہو، کہتے ہیں وہ تو اس کا یار غار ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر دکھ درد کا ساتھی ہے، یعنی کہ مشکل سے مشکل دور ہوگا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا، اتنا اچھا دوست ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنا ہے یار غار۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے، اسی وجہ سے جو ہے نا غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے یہ سارے بنی ہیں۔ لڑائیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی سے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے۔ جنگ بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر مشرکین کے لشکر میں تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد ماجد یعنی ابو بکر صدیق سے کہا کہ بدر کے روز آپ کئی مرتبہ میری تیر کی زد میں یا بعض روایات میں آتا ہے تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے بغیر نشانہ بنائے نہ رہتا، کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کا یہ لیول تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شجاعت، پھر سخاوت، اور اس کے بعد علم و فضل، حسن معاشرت، اور پھر خلافت کے اہم واقعات جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔